وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردے میں سماعت کرنے والی اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز، مختلف طریقوں، دلکش اسلوب، پرکشش اندازوں میں توحید ربوبیت کو، توحید الوہیت کو اور توحید اسماء و صفات کو بیان کیا. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آمنہ کے لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ الاخلاص یہ قرآن کے 1/3 برابر ہے اور سورہ اخلاص صرف اور صرف توحید پر مشتمل ہے. گویا قرآن مجید کا 1/3 حصہ
توحید باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، اور اس سے بڑھ کر علماء عقیدہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس کی سین تک ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال کا ذکر ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے، انبیاء رسل کے واقعات کا ذکر ہے، یا پھر توحید عبادت جسے توحید الوہیت بھی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شیطان کے قدموں پر چلنے سے بچنا ہے۔ الغرض قرآن مجید کی ہر آیت میں اس طرح توحید نکل آتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، اور آپ بھی اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ جس مخلوق کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں یہ مخلوق بھی وہاں بھی نکلی۔ مزے کی بات یہ ہے کیونکہ اس نے جتنی باتیں کی وہ وہی باتیں ہیں جو آج کل ہمیں لوگ وہابی کیا کرتے ہیں۔ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس مخلوق نے بھی وہی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی سلیمان علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے وہ نبی ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے بادشاہی عطا کی تھی کہ ہوائیں بھی ان کے مسخر تھی، صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی بلکہ جنوں پر بھی اور تمام جانوروں پر بھی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ جہاد کی غرض سے سلیمان علیہ السلام نے تمام جن و انس اور حیوانات کو جمع کیا، ہر کے الگ گروہ بنائے گئے، اور وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ یہ ایک مجاہد کا، ایک سربراہ کا انتہائی اہم کام ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب جائزہ لیا تو ایک ہدہد کو گم پایا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ہم کان من الغائبین، یا وہ حاضر ہی نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، اگر کوئی صحابی نماز میں شریک نہ ہوتے تو آپ وسلم فوراً پوچھتے فلاں صحابی آج شریک نہیں ہوئے، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو پیش نہیں آ گئی؟ جنگوں میں جاتے تب بھی پوچھتے فلاں صحابی شریک نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ فلاں شخص بیمار ہے، فلاں صحابی بیمار ہے، تو آپ سلف کو تشریف لے جاتے، عیادت کرتے، دعائیں دیتے، اور آپ سلم تو یہاں تک نبض شناس تھے کہ چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ آج کوئی مسئلہ ہوا۔
جب حضرت ابو بکر و عمر کی آپس میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی تو جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو چہرے کو دیکھ کر آپ سے فرمایا تھا کہ آج لگتا ہے کوئی معاملہ ہوا ہے. اسی طرح یہاں پہ سلیمان علیہ السلام اتنی خبر گیری رکھنے والے ہیں اور پھر ظاہر بات اللہ نے بادشاہی بھی ایسے عطا کی اور پھر فرمایا تھا سلیمان علیہ السلام نے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ ایسی بادشاہی میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھے اور جیسے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ایسے بڑھایا, پھر پیچھے ہٹ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا تو بتلایا کہ ایک شیطان تھا جس نے میری نماز میں اچکنا چاہا تو میں نے اس پر قابو پانے لگا, لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا حبلی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, اس لیے میں نے اسے شام کو چھوڑ دی. اس بادشاہی کے مالک سلیمان علیہ السلام نے جب جائزہ لیا پرندوں میں سے, اب ایک ہے کہ پرندے کتنی قسم کے پرندے ہیں, سارے پرندوں میں سے نہیں بلکہ ہدہد بھی کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مخلوقات کو زیادہ بہتر جانتا ہے. اب ہدہد ایک ہو, دو ہو, تین ہو, کتنے ہو سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب اس تمام میں سے ایک ہدہد خاص جو تھا اس کو گم پایا تو پوچھا وہ فلاں ہدہد نظر نہیں آ رہا. پھر فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. کہا کہ میری حکم کے باوجود کہ میں نے تمام جن و انس حیوانات کو جمع کیا ہے, اگر تو وہ بلا عذر غائب ہے تو میں اس کو ضرور سزا دوں گا, اور اگر اس کا جرم بڑا ہوا تو ممکن ہے میں اسے قتل بھی کر دوں. او لیأتینی بسلطان مبین, یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے, کوئی واضح ثبوت لائے اپنے عذر پر کہ میں اس عذر کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا تھا. اب اسے یہاں سے پتہ چلتا ہے, پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بے گناہ کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے موقع دینا چاہیے, اسے مہلت دینی چاہیے کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو اپنی بے گناہی پر ثبوت پیش کرے. اور کمال عدل و انصاف یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک حقیر سے جانور, ہدہد کو آپ کو دیکھنے ہی ہوگا تصویروں وغیرہ میں, چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا, کوئی بڑا نہیں ہے. اب اتنی بڑے سلطنت کے بادشاہ کے نبی ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے پرندے کی غیب حاضری کا بھی جانا ہے, اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو موقع بھی دیا کہ اگر آئے گا, اگر عذر نہ پیش کیا تو پھر اس کو سزا دوں گا, وغیرہ نہیں دوں گا. اور آج ہمارے کہاں ہے ذرا سا الزام لگ جائے عزت داغدار ہو جاتی ہے. پھر جو خاص کر آج کے دور میں کوئی بے گناہ بھی ہے لیکن بیچارہ غریب ہے تو اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے. یہاں پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ جب فاطمہ مخزومیہ نے, ایک عورت تھی بڑے قبیلے کی تھی, چوری کرتی تھی, عادت تھی اس کی, جب حد واجب ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگانے کا حکم دے دیا. اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ بڑے قبیلے کی عورت ہے, نہ کٹ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفارش کی گئی, اسامہ رضی اللہ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں, آپ سفارش کریں. تو آپ سے فرمایا گیا اسامہ اتشتم فی حد من حدود اللہ, کیا تو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد پر سفارش کرتا ہے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اور یہ فاطمہ کی کیا بات ہے, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ تاریخی الفاظ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اللہ کے قانون کے سامنے کوئی امیر غریب نہیں ہے, لیکن آج معاملہ بدل جا رہا ہے. آج میں پہلی امتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ امیر اگر کوئی جرم کرتا
اس پر وہی حد لاگو کر دی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی. اور آج دیکھ رہے ہیں ہماری ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیچارہ غریب پھنس ہے تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور قانون کی بس درجیاں اڑائی جاتی ہیں, ہیرا پھیری کر کر کے اور طریقہ کوئی نہ کوئی نکال ہی لیتے ہیں. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو ہدہد کو بھی پتا تھا کہ اگر میں نے مزید تاخیر کی یا کوئی شرعی عذر نہ پیش کیا تو میری پھر خیر نہیں. جب قانون نافذ ہوتے ہو نا, اللہ کی حدود نافذ ہوتی ہو تو پھر کس طرح ڈر ہوتا ہے, پھر کسی کی جرأت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں فلاں جرم کر لوں تو بچ جاؤں گا. اس کو پتا تو میں نے پکڑے جانا. یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ کی حدود کو قائم کرنے کا, اللہ کے قوانین پر عمل درآمد کا. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے پرامن رہتے ہیں, پھر جلدی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کوئی جرم کر لے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ کیا تو مجھے سزا مل جائے گی. وہ تھوڑی دیر ہوئی آیا اور آ کر کہا سلیمان علیہ السلام نے اگر اندازے تخاطب چیک کیجیے, غور کیجیے ذرا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں. ایسی بادشاہی عطا کی گئی ہے کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہی نہیں دی گئی. لیکن حضور پتہ آگے کیا کہتے ہیں, فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. کہا میں وہ چیز وہ خبر لے کے آیا ہوں جو خبر آپ کے پاس نہیں ہے. میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. اب یہاں تھوڑا سا غور کیجئے, ایک سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ ہیں, پوری دنیا پر حکومت ہے, ہوائیں مسخر ہیں, جن مسخر ہیں, انسان مسخر ہیں, حیوانات مسخر ہیں, ہر چیز کی وہ خبر ہے, ہر چیز کی خبر گیری کرنے والے ہیں. اس کے باوجود ایک چھوٹا سا پرندہ, اس کی کیا حیثیت ہے نبی کے سامنے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں وہ خبر لے کے آؤں جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور اس میں بظاہر تو کتنا غصہانہ انداز لگ رہا ہے کہ جیسے آج بھی بڑا آ جائے تو ہم اس کے پاس کچھ 10 لمبے چوڑے لقب لگاتے ہیں, پھر اس کا تاج کرواتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, یہ جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا, چاہے آج کل علماء میں بھی یہ بیماری چل پڑی ہے, جلسہ جلوس میں جب کوئی تعارف پر آیا تو لمبے لمبے چوڑے خطابات لگا دیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انا من المتکلفین, آپ سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کہیں کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ سے وسلم نے خود فرمایا تھا کہ تم مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا. انہوں نے کیا کہا تھا, ان اللہ و ثالث ثلاثہ, وہ 3 خدا میں سے خدا ہے, نعوذ باللہ. ابن اللہ کہہ دیا, کہا مجھے ایسے پیش نہ کرنا, انما عبد اللہ و رسول, میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. میری کیا حیثیت ہے, میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد لفظ اتنا پسند آیا تھا, سورہ اسراء میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, اتنا عظیم الشان واقعہ معراج کا بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی صفت ذکر کی, صرف ایک صفت ذکر کیا, کون سی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, اپنے بندے کو. اور آج ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 2-4 لقب نہ لگے تو ہماری شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. اور یہی معاملہ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, اس نے کوئی لمبے جو لقابات نہیں لگائے کہ سلطان یا فلاں صاحب میں حاضر ہوں, اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو پاس وہ خبر نہیں آئی, لیکن یہاں پہ بھی ایک چھپی ہوئی ادب ہے. وہ کیا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی بھی نہیں ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, یا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ تو اس سے جاہل ہیں, یہ بھی نہیں کہا, بلکہ دونوں پہلوؤں سے رخ پھیرتے ہوئے درمیانی پہلو اعتدال کا پہلو اختیار کیا کہ آپ کے پاس وہ خبر نہیں آئی تو میں لے آیا ہوں. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ, اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے خبر لے کر آیا.
23 کے بارے میں 22 کے بارے میں قوم سبا کے متعلق تفصیلی ذکر ہے. سورہ سبا اس نام سے سورت بھی ہے. یہ قوم بعض کہتے ہیں یہ علاقے کا نام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ایک بڑا ان قبیلے میں ایک شخص تھا, اس کا نام سبا تھا, تو اس کے نام کی وجہ سے یہ قبیلہ سبا مشہور ہو گیا. اس کے 10 بیٹے تھے. مفسرین بیان کرتے ہیں 6 بیٹے جو تھے یمن میں آباد ہو گئے اور 4 جو تھے شام میں آباد ہو گئے. انہیں میں سے یہ قبیلہ چلا آ رہا تھا. اور اس کے اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے باغات عطا کیے ہیں. اس وقت اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام متعارف کروایا تھا اور ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی کہ اس جیسی نعمتیں اور کسی کو نہیں تھی دی. تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں قوم سبا سے خبر لے کے آیا ہوں. کیا کہا؟ انی وجدت امرأة تملکهم. کہا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ حکومت کر رہی ہے, حکمران ہے. اب یہاں پہ اس کا انداز بھی تعجب خیز ہے. آپ اس بات پر غور کیجیے, ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے, حالانکہ حیوانات میں عقل نہیں ہوتی جو انسانوں کو عقل دی گئی ہے. انسانوں کو شعور بھی دیا گیا ہے, اختیار بھی دیا گیا ہے, جبکہ حیوانات میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اور فرشتوں میں بھی یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ اس کو شعور بھی عقل بھی دی گئی ہے اور اختیار بھی دیا گیا. اب وہ اتنے سے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی. اور جب اہل فارس کی لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت کو حکمران بنایا تھا تو آپ نے پایا تھا کہ نہیں افلح قوم ولوا امرهم امرأة. اب میرا خیال اشارہ کافی زیادہ بات کریں گے تو پھر مسئلے مسائل بنتے ہیں. ہمارا کام قرآن و حدیث سنانا ہے, ہم وہی سنا سکتے ہیں اور اس سے سنانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اس سے سنانے سے ہمیں کوئی روک سکتا نہیں. ہمارا کام قرآن و حدیث سنانا ہے. آج میں مایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی حکمرانی ایک عورت کے سپرد کر دی جائے. اچھا اس نے اس پہ تعجب کیا, پھر آگے کہا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اب اس کی صفات بیان کرنے لگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ پرندہ جا کر کچھ دیر ٹھہرا, سارا چیزوں کا اندازہ لگایا اور پھر آ کر واپس بتایا کہ کہا کہ وہ عورت ہے, عورت حکمرانی کر رہی ہے, اس کو بادشاہی ایسی دی گئی ہے کہ ہر قسم کی بادشاہی جیسی چاہیے ہوتی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے, مال و دولت سب کچھ ہے, محل بنگلہ سب کچھ ہے. اور خاص طور پر سے ذکر کیا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اس کا ایک عرش ہے, تخت ہے, بڑا عظیم تخت ہے. یعنی قدر و قیمت کے لحاظ سے آپ اندازہ کیجئے ایک شخص سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کے پاس رہتا ہے, اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا تخت بادشاہوں میں سے بڑا عظیم تخت ہے. تو اس کا مطلب ہے اس تخت میں کچھ خاصیت تو ہوگی. آج بھی بات کہتے ہیں نیٹ کا بھی موجود ہے تصاویر وغیرہ کہ اس تخت کا کچھ نہ کچھ حصہ باقیات کچھ موجود ہے. بیان کیا تھا اللہ عالم حقیقت کیا سچ میں ہے کہ نہیں ہے. بہرحال اب اس نے خاص طور پہ یہ ذکر کیا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, یعنی اس نے ہر چیز کا بغور خوبی اندازہ لگا کے بیان کیا کہ تاکہ میرا عذر اچھی طرح بیان ہو جائے کہ میں کیوں کیا تھا وہاں پہ اور لیٹ کیوں ہوا میں. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ. سب سے بنیادی بات آج کے خطبے کی ہے, سب سے اہم بات ہے. یہاں پہ بات ختم نہیں کی ہے, مزید خبر دے رہا ہے. حضور کہہ رہا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا, میں نے اس عورت کو بھی پایا اور اس کی قوم کو بھی پایا, اس کی رعایا کو بھی پایا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ یسجدون للشمس, وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کی عبادت کر رہے ہیں. من دون اللہ, اللہ سے ہٹ کر. اللہ نے ان کو اتنی بادشاہی دی ہے, اتنی قسم کی نعمتیں دی ہیں, یہ سب کو چھوڑ کر وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں جو مخلوق ہے اللہ کی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یہ ہر لفظ انتہائی بری ہے, انتہائی غلط کے قابل ہے کہ انسان کوئی بات شعور شخص بات نہیں کر رہا ہے, ایک جانور چھوٹا سا پرندہ بات کر رہی ہے, یہ وہ خبر دے رہا ہے اور اس کو یہ سب کچھ پتا ہے کہ اتنی نعمتوں کے ہونے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ,
اور اتنی نعمتوں کے باوجود چاہیے تو ان کو یہ تھا تھوڑا سا غور و فکر کرتے، ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ساری نعمتیں دینے والے، یہ بادشاہ دینے والے، یہ ہمیں وجود بخشنے والے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی تو ایسی مخلوق خالق کی کوئی تو ایسی ذات ہے نا جو ان سب چیزوں کی منظم طریقے سے دینے بھی والی ہے اور عطا کرنے والے بھی ہے اور ان سب کو پیدا کرنے والی بھی ہے، لیکن انہوں نے اتنا غور نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ دیکھیں ہر طرف شیطان ہے۔ جب دربار الہی سے دھلکارا گیا شیطان، اس نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا اور ان کے اعمال مزین کر کر کے ان کو دکھاؤں گا۔ آج دنیا کی سہولتیں، دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی آسائشیں، ان کے پیچھے انسان کیوں بھاگتا ہے؟ دلکش بنا کر انسان شیطان پیش کرتا ہے، ہر چیز کو دلکش خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، لہذا وہ انسان اس پہ اٹکا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور ایک یہاں پہ ضمن ایک بات انتہائی اہم ہے جو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت وسیع عطا کیا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت، جاہ و جلال، عزت وغیرہ عطا کی ہے تو اس کا لازمی نہیں کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سارے دلائل ہیں، میں چند ایک ذکر کرتا ہوں کیونکہ واقعہ مکمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے، خاتم الانبیاء تھے، سب مخلوقات میں سب سے افضل تھے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشیں نہیں آئیں؟ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں چلا کرتا تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ابھی تو ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی حالت دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی آپ کے ساتھ یہی حال ہے، کئی مہینے چولہا نہیں چلتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے، جب آپ سے ان کو شکایت کی تو آپ سے نے کپڑا طاقت دکھایا، آپ نے 1 باندھے ہیں، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت نہیں دیتے نعوذ باللہ اللہ کو سے راضی نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے اموال، مال و دولت، رزق، یہ فتنہ ہے۔ لہذا اس کا ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مال و دولت دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، ایسا ہرگز لازمی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ راضی ہو اس کو مال و دولت دیتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر طرح کا مال و دولت عطا ہونا یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو۔ بہرحال واپس آتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ قوم سورج کو سجدہ کر رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، لہذا یہ اللہ کے راستے سے ہٹے وهم لا يهتدون، جب تک اس راستے پر واپس نہیں آئیں گے یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہ ایک پرندہ کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب تک شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہوا ہے، یہ اس کی پیروی کری ہے، تب تک یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ اللہ یسجدون للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات، اب اللہ کے عبادت کے لائق ہونے کی ایک پرندہ 3 دلیلیں دے رہا ہے۔ وہ 3 دلیلیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کو سجدہ کرے، وہ ذات جس نے چھوٹی اور مخفی چیزوں کو زمین و آسمان سے نکالا، زمین کے اندر دانا چھپ جاتا ہے اور اس سے فصلیں، درخت اور کیا کچھ نکلتے ہیں، معدنیات زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، سونا زمین کے اندر چھپا ہوا ہے، ایسی بے شمار معدنیات ہے زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے، ان کو نکالتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ کبھی آسمان کو دیکھیں تو بارش نظر آتی ہے، بجلی نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن جب بادل آتے ہیں تو اسی سے بارش بھی آتی ہے، بجلی بھی نکلتی ہے۔ تو یہ آسمان سے چھپی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ یہ پہلی دلیل دے رہا ہے کہ اللہ کا بہت ذات ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا ہے۔
ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کی عبادت کرے. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اور اللہ وہ ذات ہے جو تم چھپاتے ہو تم ظاہر کرتے ہو دونوں کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. اللہ تو سینے کے اندر مخفی چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. لہذا جو سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے تمہیں تو چاہیے تھا اس سے مانگو، کیونکہ وہ بھی مانگے بھی ادا کرتا ہے، مانگے بھی ادا کرتا ہے، اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. وہ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے کہ انسانوں سے ایک سے زیادہ دفعہ مانگ لے تو آگے سے 100 باتیں سنائی جاتی ہیں، اور غریب بیچارہ اگر کوئی مانگ لے تو آگے سے پتہ نہیں کیا کہ القابات نوازے جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا تمہیں. اور جو نہیں مانگتا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، مجھ سے مانگے گا نہیں. وہ طریقہ کیا ہے کہ ان کو تو چاہیے تھا اللہ سے مانگے، اللہ کی عبادت کریں. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. تیسری دلیل دی ہے کہ اللہ کا وہ ذات ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اور اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. جب یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی ذات میں نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ جو سورج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن نکلنے کے لیے سجدہ کرتا ہے عرش پر، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ کیا اگلے دن میں نکلوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں. پھر اگلے دن پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے. اور آپ سے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے، وہ واپس پلٹ جائے گا، مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یہ وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ کے تابع ہے، جو اپنی اللہ کی اجازت کے بغیر طلوع نہیں ہو سکتا. تم اس کی عبادت کر رہے ہو. یہ ہے مخلوق ہے، نہ یہ مخفی چیزوں پہ جانتی ہے، نہ اس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، اور نہ یہ معبود برحق ہے. یہ ساری باتیں کس نے کی ہیں؟ ایک پرندے نے. اب یہ ساری باتیں سلیمان علیہ السلام کو بتلائی. تو یہ مانا ہے کہ آپ کو اتنی تفصیلی بات نہیں کا پتا. خبر تو تھی کہ یہ ملک یمن میں رہتے تھے. یہ یمن کے اندر صنعاء سے 25 میل کے فاصلے پر سبا قوم رہتی تھی، تو وہاں پہ تھی. اب سلیمان علیہ السلام کو اتنی گہرائی کے ساتھ تو نہیں تھا پتا. تو اس شخص اس پرندے نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں اس وجہ سے غیر حاضر ہوں. اب یہاں پہ سوچنے والی بات، آگے مزید تفسیر واقعہ ہے، یہاں پہ ہماری بات جو مین بات وہ ختم کرتی ہے. باقی پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کریں گے تفصیلی واقعہ. یہاں پہ حضور کی بات ختم ہو گئی. اب غور کریں ذرا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عقل و شعور انسانوں جیسا نہیں دیا، اس کے باوجود اس کو یہ پتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی مخلوق عبادت کے لائق ہرگز نہیں. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق کیوں ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اللہ عبادت کے لائق ہے تو کیوں ہے. اس نے دلیلیں بھی ذکر کی ہیں. اور آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، آج کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے ان کے بات شرک نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا سورہ یوسف میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر، لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، اور آج لوگ کہتے ہیں شرک ہو نہیں سکتا. اگر شرک ہو نہیں سکتا تو مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ شرک کو عملی کیوں ہے. اور بلکہ بعض کو بولا، جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا تو علماء عقیدہ تو کہتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. تو بتلائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ بے فضول ہے. جبکہ اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی چیز بے فضول پیدا ہی نہیں کی، اور قرآن مجید تو ہدایت ہے، اس میں فضول بات کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ بلا وجہ کی عذر پیش کرنا صرف رستے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی جسارت ہے. واللہ بہت بڑی جسارت ہے. بظاہر معمولی بات لگتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی جسارت ہے. کیوں؟
کیونکہ ایک طرف پورا قرآن مجید ہے، قرآن مجید بار بار ان چیزوں سے ڈرا رہا ہے کہ اس پہ نہ جانا. نبی کو سب آیا تھا تو میں تم پر مخفی شرک سے ڈرتا ہوں. صحابہ نے کہا یہ مخفی شرک کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر کیوں ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں. شرک اصغر اس طرح ہے، بندہ آتا مسجد میں نماز پڑھنے، نماز پڑھ رہا ہے، اسپیڈ سے پڑھ رہا ہے، مثال دے گا، اسپیڈ سے پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی شخص آتا ہے اس کو دیکھ کے نماز شروع کر دیتا ہے. بندہ یہ کہہ کہ اتنی اچھی طرح نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اتنی اسپیڈ مار لیا، جان چھڑا رہا ہے. اب یہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے کہ اس شخص کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. ظاہر بات ہے اس نے اس شخص کے ساتھ اللہ کو بھی شریک کر لیا نا، اللہ کے ساتھ اس شخص کو شریک کر لیا. پہلے نماز کس طرح پڑھا تھا؟ جیسے وہ شخص آیا اس کو دیکھنے لگا تو اس کی وجہ سے اس نے نماز تبدیل کر دی. یہ شرک اصغر. آپ فرمایا کہ مجھے اس شرک سے اوپر زیادہ ہے. اور آج شرک اکبر بہت زیادہ ہو رہا ہے، خاص کر پاکستان ہندو میں تو بہت ہی زیادہ ہے. اور جب اس پر نکیل کی جائے تو کہتے ہیں لوگ آپ کو تو بس شرک تو ایک علاوہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے قرآن میں تو ایک طرح میں ہے کیا، باقی ساری باتیں تو ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اکثر حصہ تو ایک پر مشتمل ہے. اور تو یہ ہے بنیاد اسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. بندہ مسلمان ہوتا ہے کس چیز سے؟ بندہ مسلمان ہوتا ہے کس چیز سے؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی نہ دے دے. اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز ہے توحید. توحید کو نہیں مانے تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم توحید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اس بدن میں جانا ہے ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید پر کاربند فرمائے، اور جب موت آئے اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا